السلام علیکم فیضان بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، ایک ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے ایک ویڈیو ہے منیب صاحب کی، جو آج کل طاقتور حلقوں سے بڑے کنیکٹڈ ہیں اور ان کی خبریں بڑی دیتے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے ایک ویڈیو تھی، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھیں اور بتائیں کہ اس کے حوالے سے کیا آپ کا کیا موقف ہے. کہ پاکستان کے لیے سب سے اچھی خبر یہ ہے کہ پراپرٹی کی لین دین کے اوپر بہت سے ٹیکسز پچھلے کچھ عرصے کے اندر لگائے گئے، بہت سی چیزیں ہوئیں، پراپرٹی کی مارکیٹ بیٹھ گئی ہے پاکستان کے اندر. اس کا ادراک پاکستان کی بزنس سرکل میں تو تھا ہی، ریئل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو تو بھی تھا ہی. انہوں نے بہت سی جگہ پر انٹریکشنز کر کے گورنمنٹ کو بھی بتاتے رہے، سب کچھ کرتے رہے. اب اس وقت فیصلہ کیا گیا ہے حکومت اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ پراپرٹی مارکیٹ کو بوسٹ دینے کے لیے آئی ایم ایف کو بھی کنونس کیا جائے کہ جی یہ جو ٹیکسز لگے ہوئے ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ ریکوری ہوتی ہے، نہ ان میں سے کوئی بزنس چل رہا ہے، بلکہ بزنس ایک پورا سیکٹر بیٹھ گیا. لہٰذا اب جو ایک بڑی ایگریسو ایک پالیسی بنائی جا رہی ہے اور وہ جلدی امپلیمنٹ بھی انشاءاللہ ہوگی، جس کے تحت یہ ایک اچھی خبر ہے میرے ملک کے لیے، کاروباری حضرات کے لیے، کہ جو بہت سے بے تکے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں ان کو ختم کرنے کی بات کی جا رہی ہے. اور یہ بات صرف حکومتی نہیں بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر بھی ہو رہی ہے، اور اس پہ کنسنسس ہے کہ پراپرٹی کو بوسٹ ملنا چاہیے اور وہ بوسٹ ملے گا. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انشاءاللہ 2025 کے اندر آپ کو یہ بوسٹ، اس کے نشانات نظر آئیں گے. بیسکلی آج کل کچھ طاقتور لڑکے اپنے بھی سوسائٹی لانچ کر رہے ہیں، تو یہ خبریں ایسا نہ ہوگا اپنے امپیکٹ ڈالنے کے لیے کر رہے ہوں. تو بیسکلی جو منیب صاحب کی ویڈیو میں نے بھی دیکھی تھی، میں نے آج دن کو اس کو دیکھا تھا، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیکسز میں کمی کی جا رہی ہے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے وہ بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میرا یہ اوپینین تھا ویڈیو دیکھنے کے بعد، جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا تھا، کہ ٹیکسز ایک فیکٹر ہے مارکیٹ کرنے کا. ٹیکسز ہی وہ فیکٹر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ گری ہے. اس کو آپ ایک کمپوننٹ کہہ سکتے ہیں مارکیٹ گرنے کا. کیونکہ مارکیٹ جو گرنے کی میرے نزدیک جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھا کہ اوورسیز کلائنٹس جتنے بھی تھے یا لوکل انویسٹر جتنے بھی تھے، ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا گورنمنٹ کے اوپر سے. اور ہماری جو آپ اس کو بدبختی کہہ سکتے ہیں کہ ان کا ٹرسٹ ختم ہو گیا تھا ہمارے ملک کے اوپر سے، جس کا ایک سمپل ان شارٹ ایویڈنس یہ ہے کہ 10 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے ملک سے مائگریٹ کر کے دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں، جس کو آپ برین ڈرین بھی کہہ سکتے ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹر ہمارے ملک سے موو ہو کے دوسرے ملکوں کے اندر چلا گیا. بیسکلی اس ٹائم تک آپ ٹیکسز ختم کر دیں، کوئی بھی ریفارمز کر دیں، جب تک آپ لوگوں کا اعتماد بحال نہیں کریں گے گورنمنٹ کے اوپر، پالیسیز کے اوپر، یا ان کی من چاہی گورنمنٹ اس ملک کے اندر نہیں آئے گی، تو اس ٹائم تک لوگوں کو جو ہے اعتماد دلانا بہت مشکل ایک کام ہے، اور لوگ جو ہیں انویسٹمنٹ نہیں کریں گے. بیسکلی میں آپ کو یہی چیز اس ٹائم بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ لوگ جتنی بھی پازیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے آج کل ہمارے کافی زیادہ دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ 2025 جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کا سال ہوگا. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، ہماری بھی خواہش ہے، ہمارا بزنس بھی یہی ہے. لیکن اس میں ساروں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر پراپرٹی کا سال ہوگا تو کیسے ہوگا. کیا صرف ٹیکسز ختم کر دینے سے ہماری جو فائلوں کا بزنس ہے یا ہماری جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے وہ چل پڑے گی؟ بیسکلی میں آپ کو یہ بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جو فائلوں کا بزنس ہے، ہم نے اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے یا ہم نے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کو گرو کرانا ہے، تو ہم نے ملک کے اندر سے فائلوں کا کاروبار ختم کرنا ہے. یہ بیسکلی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بلف بزنس ہے، جس میں ایک بندہ جس کے پاس پیس آف لینڈ ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس کریڈیبلٹی ہے سوسائٹی ڈیولپ کرنے کی، ڈیلیور کرنے کی، وہ پھر بھی یہ کرتا ہے کہ ایک جگہ پہ ایک کنٹینر رکھتا ہے، وہ فائلیں وہاں سے جنریٹ کرتے ہیں، 100 200 روپے کی فائلیں پرنٹ کرا کے لوگوں کے لاکھوں روپے اربوں روپے ایک ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ لوگ بعد میں جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. کچھ سوسائٹیز بنتی ہیں، کچھ نہیں بنتی، اور الٹیمیٹلی پوری ایک مارکیٹ کا لاس ہو جاتا ہے. جو پیسے مارکیٹ کے اندر کنزیوم ہونے چاہیے تھے، تو وہ کوئی ایک ہاتھ لے کے وہاں سے آگے پیچھے ہو جاتا ہے. ہمارے نزدیک اگر گورنمنٹ سنسیئر ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ کچھ انڈسٹری کو اس نے فلرش کرنا ہے، پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا ہے، تو میرے نزدیک دو چیزوں کے اندر کام ہونا چاہیے. ایک آن گراؤنڈ جو پلاٹس ہیں ان سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب ٹرانسفر ہوں گی تو ٹرانزیکشنس کے تھرو گورنمنٹ کو بھی ٹیکسز جائیں گے، کیونکہ فائلوں کا کاروبار میں گورنمنٹ کو ایک کھاتے میں کوئی ٹیکس نہیں جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو آپ اتنا ریلیف دے سکتے ہیں، آپ دیں، کیونکہ ایک گھر بنے گا یا ایک پلازا بنے گا تو اس سے اپراکسیمیٹلی 40+ انڈسٹریز ہیں جو الٹیمیٹ بینیفیشری ہیں اس چیز کے بننے سے. آپ کی لیبر انوالو ہوگی، آپ کی مختلف طرح کی فیکٹریز ہیں جن کا کسی کا اسٹیل کنزیوم ہوگا، کسی کا سیمنٹ کنزیوم ہوگا، کسی کی ٹائل کنزیوم ہوگی، مختلف طرح کی لیبرز ہیں. آپ
چھوٹے سے چھوٹا لیبر اور بڑے سے بڑا لیبر جو ہے وہاں پہ اپنا رول پلے کرے گا اور ایک گھر بنے گا یا ایک پلازا بنے گا. کنسٹرکشن انڈسٹری کو میرے خیال سے گورنمنٹ کو جتنے ریفارمز کر سکتی ہے اس کے اندر کرے. یہاں سے آپ ٹیکسز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں, مارکیٹ کو بھی چلا سکتے ہیں, اور آن گراؤنڈ جو پلاٹس ہیں ان کے اوپر کام کیا جائے, ان کی ٹرانسفر کے اوپر ٹیکسز کم کیے جائیں, اور فائلز جو ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے. کسی بھی ایسے شخص کو ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے سے باز کیا جائے, اس کو گرفتار کیا جائے, اس کو روکا جائے کہ اس کی کریڈیبلٹی اپنی 2 پلاٹ ڈیلیور کرنے کی نہیں ہے. بیسکلی یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ منڈی اسلام آباد کے اندر 2022-23 کے اندر اتنے فراڈ کیے گئے ہیں کہ اس کے بعد اب فراڈ کی گنجائش ہی نہیں بچی, کیونکہ اب لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ فراڈ کیا جائے. تو ہمارا گورنمنٹ سے بھی یہ اپیل ہے, اور اپنے جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کے کام کرنے والے ہمارے دوست ہیں جو مارکیٹنگ کمپنیز کے مالکان ہیں, ہم ان سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ خدارہ جتنا بھی ممکن ہو سکے یہ فائل کا جو بزنس ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جائے, اس کو محدود کرنے کی کوشش کی جائے. صرف ان پروجیکٹس کی فائل دکھنی چاہیے کہ جو اپرووڈ پروجیکٹس ہوں اور جن کو گورنمنٹ اتھرائز دے کہ یہ فائل جاری کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کسی بھی سوسائٹی کا کام نہ کیا جائے, اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے مل کے کوشش کریں کہ گھروں کا کام کیا جائے, کنسٹرکشن انڈسٹری کو فلورش کیا جائے, اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کیا جائے, تاکہ ہمارا ملک جو ہے اس کا بھی فائدہ ہو اور جتنی بھی انڈسٹریز ہیں ان کا بھی فائدہ ہو. جزاک اللہ.